الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا مبارک اور نورانی پاک نام کا تعارف چل رہا ہے۔ کل بات یہاں تک ہوئی تھی کہ قسم اللہ ہی کے نام کی کھائی جاتی ہے اور حق بھی یہ اللہ ہی کا ہے، غیر اللہ کے نام کی قسم درست نہیں ہے۔ دوستو چلیے آگے اب انسان جب پریشان حال ہوتا ہے اور اپنے گمان کے مطابق مختلف وسائل اسباب امید لگاتا ہے، یہاں سے کچھ مدد ہو جائے گی، وہاں سے ہو جائے گی، وہاں سے ہو جائے گی، وہاں سے ہو جائے گی، کہیں سے کوئی مدد نہیں ہوتی جی، تو بالآخر ہار کر کے نڈھال ہو کے اس کے در پہ آتا ہے، کس کے؟ اللہ کے۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ پہلے ہی سے ان کے در پہ چپک جائے اور غیر اللہ کے در پہ نہ جائے۔ کیوں؟ وہ جب تک نہیں چاہے گا کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس پر بڑی باتیں ہو گئی۔ ہم نے کبھی کوئی مثال دی تھی، کسی اللہ والے سے میری سنی ہوئی تھی، انہوں نے مثال دی کہ لوگوں کا حال یہ، کہاں جا رہے ہو؟ دبئی گھومنے۔ کہاں ٹھہرو گے؟ تو فلاں ہوٹل میں میں نے بکنگ لے لی ہے، پیمنٹ کارڈ سے کر دیں گے یا پیمنٹ کیش کریں گے۔ اتفاق سے پورا اثاثہ راستے میں چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، کچھ ہو گیا، پیمنٹ نہیں ہو پائی، تو کہاں ٹھہرو گے؟ تو وہ یوسف صاحب ہیں ہمارے یہاں کے، ان کے یہاں ٹھہروں گا۔ وہ نہیں ملے تو فلاں صاحب کے یہاں ٹھہروں گا، وہ بھی نہیں ملے تو کہتا ہے اللہ مالک ہے۔ معلوم سمجھ میں آئی؟ یعنی سارے لوگوں کو اس نے فرسٹ پوزیشن دی اور اللہ کو انسان کا یہی ہے۔ حالانکہ ایمان والوں کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اللہ کو۔ ایک دن حضرت خاتم النبین علیہ الصلاۃ والتسلیم سوار ہیں، حضرت ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ردیف بول کے، پیچھے سے چھوٹی عمر کے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یا غلام، تو کہا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر تھوڑی دور چلے، پھر کہا یا غلام، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آگے چلے، کہا یا غلام، پھر انہوں نے کہا پھر لبیک و صادق یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ فرمائیے کیا فرمایا؟ 3 دفعہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تاکہ بچے ہیں، بار بار میں متوجہ کروں گا تو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ تو حضور نے بڑی پیاری بات کہی، سنو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہو کچھ تو کس سے مانگنا؟ اللہ ہی سے مانگنا۔ کہتے آپ کو تو نہیں بھی، اللہ سے بھی مانگنا، بھی اور ہی کا فرق ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کچھ مدد کسی سے لینا ہو تو بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ اور سنو، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ واہ واہ، کیا مطلب؟ اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ ہم تو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک۔ اس کے بعد دوسرا جملہ حضرت خاتم النبی نے اور خوبصورت فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد رکھ، مشکل پیش آنے سے پہلے وہ تیری حاجت کو پوری کر دے گا، مشکل کو کلوز کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَعْلَمْ، یہ بات گرہ باندھ لو۔ گاؤں کے پنڈ لوگ کہتے ہیں کہ
दामन में गिरा लगा लो ताकि भूलना नहीं। जी बाजार जाते थे तो अम्मी बोलती थी बेटा गिरा लगा ले कि फला चीज लेनी है ताकि भूलना नहीं। तो हुजूर फरमाते हो आलम याद रखो कि पूरी कायनात आलम अगर जमा हो जाए, लौ इज्तमाअतिल उम्मतु अला अन यनफऊक बिशै, पूरी दुनिया जमा हो जाए कि तुमको कोई चीज नफा पहुंचाए तो नफा नहीं पहुंचा सकती है मगर जो अल्लाह चाहे। और पूरी कायनात आलम तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे तो लम यदुर्रुक, तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रुफ़िअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़, अल्लाह ने ये बात तकदीर में लिख दी और कलम उठा लिया। ये क्या बता रहा है, सबक क्या दिया हमको हजरत ने कि तकदीर में सॉलिड चीज लिखी हुई है, तकदीर के खिलाफ कोई चीज नहीं हो सकती। हाँ तकदीर में तंगी है तो लिखा किसने? अल्लाह। कुशादगी है तो किसने लिखा? अल्लाह। तो दुआ एक हथियार है आपको, दुआ एक हथियार है। हुजूर ने फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। आजकल तो लोग ऐसे मांगते, ऐसे मांगने से कोई ज्यादा मिल जाता है क्या? 1 मिलियन। और हम ऐसे मांगते तो क्या हमको 1 मिलीग्राम मिलता है? सुन्नत की इत्तिबा करो यारो, सुन्नत की। तो ये क्या ऐसे मांग रहे हो? है आपकी ख्वाहिश ने इस तरह हाथ फैला दिया, लेकिन नबी की तो मुखालफत कर दी तूने। शेख सादी कहते खिलाफ पैगंबर का सेहरा गजीद कि हर किस बमंजिल नखाद रसीद। नबी के खिलाफ करोगे तो एक जर्रा भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हो। उनकी इत्तिबा करोगे तो उसमें बरकत है। उसमें क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि तकदीर, तो तकदीर को बदलती क्या है? दुआ। तो दुआ आप मांगते हो, ये क्या दुआ है यार? कितनी दफा समझाता हूं दोस्तों को, हंसते हमारी बात से। दुआ मांगते रहते, जैसे साबुन लगा रहे हैं, खाना खा के हाथ धुल रहे, कोई यूं मांग रहा है, कोई यूं मांग रहा है और कोई यूं मांग रहा है। ये क्या तरीका है दुआ मांगने का? ये दुआ मांगने का तरीका है? दुआ यह है कि आपका हाथ आपके सीने के सामने हो और दोनों हाथ देखो। ये कितनी दफा सिखा चुका हूं। ऐसे जो करोगे ना तो देखो ये अल्लाह का शेप बन जाता है। किसका शेप बनता है? सकामत यार, खोल के रख, थोड़ा इतना मत खोल दे, थोड़ा सा खोल के रखा। देखो इसको लिखो हाथ को, किसी को कहो कलम फिरे तो अल्लाह का शेप बन जाता है। ये किसका बनता है? और दुआ यूं नहीं मांगना चाहिए। दुआ का किबला आसमान और अर्श आजम है। दुआ का किबला फुक़हा ने लिखा है, दुआ का किबला क्या है? अर्श आजम है। दुआ कहां से कबूलियत होती है? ऊपर से होती है। तो बात ये चल रही थी कि हर चीज अल्लाह की तरफ होती। तो बिल आखिर इंसान जब सारे वसाइल से हार जाता है, शिकस्त खा जाता है, तो कहां पहुंचता है? तो अल्लाह वाले पहले ही अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं। क्यों? मखलूक के चाहने से कुछ नहीं होता, खालिक के चाहने से सब कुछ होता है। तो बोलने को तो हम भी बोलते, आप भी बोलते, सुनते, लेकिन अमली तौर पर। इसीलिए कुरान करीम ने दर्स दिया, सबक सिखाया। क्या क्या सबक सिखाया? बोलो। कि जब कभी भी कोई मुसीबत आए तो वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, जबान पे कोई हर्फ शिकायत न लाओ। उनकी शिकायत करते हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने अहवाल की अगर मैंने किसी से शिकायत की तो अपने अहवाल की शिकायत नहीं की, गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत की मैंने शिकायत की। तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला सबको माफ कर दे। और हम लोग बेतकल्लुफी के साथ अपनी अल्लाह की शिकायत करते। उनकी शिकायत क्यों करते? जे इतने सारे बदअमालियां हमारी जा रही हैं अल्लाह के पास। अल्लाह ने कभी जिब्रील से शिकायत की कि मेरा बंदा बड़ा गुनाहगार
وہ تو نہیں کرتا شکایت، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ یغفر الذنوب، تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اب بغیر معافی مانگے ہوئے تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن جی، بغیر معافی مانگے ہوئے معاف بھی کر دیتا ہے، اور گناہ پر پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور ہم یہ ہے کہ اپنے احوال زبان سے بیان کر کے اللہ کی گویا کہ شکایت کرتے ہیں۔ سنو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک سے کیا کرتے ہیں؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ جا کے کھول کے دیکھ قرآن، اصل میں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے، سمجھتے ہی نہیں۔ اے محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی احوال آیا ہے تو وہ آیا نہیں ہے، آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ احوال آ جاتا ہے کہ اللہ بھیجتے ہیں، تو ان کی بھیجی ہوئی چیز کو آپ ایکسپٹ کرتے یا شکایت کرتے؟ بولو اللہ معاف کر دے ہم سب کو۔ تو اللہ نے نبی پاک کو کہا کہ دیکھیے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، جو کچھ بھی آپ کے اوپر پہنچا ہے اس پر کوئی زبان پہ نہ لائیے بات۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں آپ کہیں گے کیا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں، آپ میری نگاہوں کے درمیان ہیں، تو آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ طائف میں جو کچھ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ باخبر تھا بے خبر تھا؟ جی باخبر تھا نا، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت نہیں کی۔ کیا کہا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الى من تکلنی الى عدو یتجہمنی ام الى بعید ملکته امری ان لم تكن ساخطا علي فلا ابالي غير ان عافيتك اوسع لي اعوذ بنور وجهك الكريم الذي اضاءت له السماوات واشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ۔ اللہ رب العزت کی قسم کہ اس میں جو اسلوب اور پیرایا اور دل کو چیر کر کے نبی اکرم نے اللہ کے جناب میں رکھ دیا ہے، اور اتنا خوبصورت عربی کا یہ کلمات ہیں کہ دوسری جگہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ نبی ہی کی زبان پہ بولا جا سکتا ہے۔ اور اگلی بات کہہ دوں، یقین جانو کہ یہ احوال نازل ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کی جناب میں کتنا بکھرتے ہیں، اللہ اس کو دیکھ لے۔ میری بات شاید نہیں سمجھ میں آپ، اس نے ڈالا ہی یہ حوال کہ میں اپنے لاڈلے خاتم النبی کے الفاظ سے قیامت تک کی انسانیت کو ان کے بول سمجھانا چاہتا ہوں اور ان کے بول سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی مائی کا پوت نہیں بول سکتا ہے، غیر نبی کی جملہ بول ہی نہیں سکتا۔ ترجمہ کرنے کا ٹائم نہیں، بس میں اس سے ایک بات کہی کہ وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اللہ میں آپ کے چہرے کے نور کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں۔ اعوذ بنور وجهك الکریم، آپ کے چہرے کے نور کے واسطے سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ یہ جو کچھ مجھ پر آ گیا ہے، بس اللہ یہ میری درخواست ہے آپ سے کہ یہ سب اگر آپ خوش ہیں مجھ سے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، طائف والوں کا خلاص نتھنگ، زیرو۔ آپ خوش ہیں نا، بس آپ کی خوشی چاہیے۔ لیکن اللہ اگر آپ کی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے مجھے مارا پیٹا ہے، بڑی پیاری بات کہی خاتم النبی نے، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، تو میں آپ کا در نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ادھر در نہ کھولو گے، ادھر در نہ چھوڑوں گا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا شعر،
نہیں بس اس کا مجھے نہیں معلوم. استغفراللہ. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو کسی بات پر خانقاہ سے نکال دیا تو وہ خانقاہ سے باہر جا کر کے رک گیا ہی نہیں. وہ آپ جیسا فراڈی تو تھا نہیں مرید سب کہ حضرت نے نکال دیا. چلو یار بڑھیا ہے حضرت, یہی ایک حضرت ہے, چلے جائیں گے کہیں اور. تو ادھر جا کر کے کھڑے ہوئے گیٹ پر. گھنٹہ تو گھنٹہ ایک دن گزر گیا. تو مولانا تھانوی نے دیکھا کہ تو جا ہی نہیں رہا ادھر سے. تو کسی سے کہا کہ جناب ذرا ان کو کہیے نا وہ چلے جائیں, وہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا جا کے بڑے میاں سے ایک شعر سناؤ. کیا ادھر در نہ کھولو گے, یعنی ادھر مجھے اپنی انٹری کی اجازت نہیں ہے, ادھر در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں تیری کہیں میری. تو یہی نہیں کر سکتا تھا میرا پیر, میرا استاد, میرا مرشد کہ اپنی خانقاہ سے تو نے نکال دیا. تو نے تو نکال دیا ہے, لیکن میں اتنا پکا ہوں تیرے در کو نہیں چھوڑوں گا. تو تیری حکومت اندر ہے, میری حکومت باہر میں نہیں جاؤں. وہ حضرت تھانوی زار و قطار ہونے لگے. کہا برا نہیں, طالب صادق ہے تو آپ تو ایک دن دعا مانگتے ہو اور کہتے یار اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا یار. دیکھ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے فراڈی تھا, پکا ہوتا تو در ہی نہ چھوڑتا, پکا ہوتا تو دو در میرا نہ چھوڑتا. تو اللہ رب العزت کی شان ہے دوستو. تو مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ سب بات کہاں نازل ہوتی ہے کہ ان کا در نہیں چھوڑوں گا, ان سے چمٹ جاؤں گا, ان سے جب تک لے نہیں لوں گا ہٹوں گا نہیں. کہاں؟ قلب. اور یہی اللہ کی تجلی کی جگہ ہے. یہ فیصلہ کرتا نہیں مجھے نہیں چھوڑنا ہے. اور چھوڑ کے جاؤں گا کہاں بھائی, چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. جی حدیث قدسی میں اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے بتا ایک لا پکڑ کے کہ جس نے میرے دروازے پہ دستک دی ہو اور میں نے در نہ کھولا, لا ایک پکڑ کے لا. تو معلوم مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے ان کی جناب میں صدا لگائی, تو کوشش کر کے تیری صدا وہاں پہنچ جائے. اور میں نے کیا کہا, دعا مانگتے رہتے ادھر دیکھتے رہتے. ذرا بیٹا ذرا پنکھا چلا دے. دعا مانگ رہا ہے پنکھا چلا پا رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے موبائل میں دیکھا نہیں پھول آ گیا بھاگ گیا. ہمیں تو روزانہ میں دیکھتا ہوں نا مسجد میں, دعا مانگ رہا ہے اور موبائل میں بس دعا چھوڑ دی اور بھاگ گیا باہر. تو اس کی دعا کیا قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے محمد جتنی دیر میرے ساتھ رہو سب سے ہٹ کٹ کے رہو, چمٹ کر کے رہو. اور اپن کیا ہے وظیفہ بھی دوستوں کو دیکھتا نا, وظیفہ بھی پڑھتے رہتے. اب موبائل میں آج کل کیا ہوتا ہے لائٹ نام ہے یہ دجال کا سگنل ہے. پلیز یو گو آؤٹ مسجد. پر لیتا ہے موبائل 9 اور 2 11 کا مطلب باہر. تو اس کی دعا کیا خاک قبول ہوگی؟ کیا خاک قبول ہوگی؟ چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے در کا بنا کے بس کرو بابا. سبحان اللہ و بحمدہ.